بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ محترم ناظرین، غسل جنابت کے سلسلے میں چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ غسل جنابت کے لائق ہونے کے بعد قرآن مجید کو ہاتھ لگانا اور اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا تو جائز نہیں ہے۔ البتہ اس حالت میں اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو سنتا ہے یا قرآن کریم کو صرف دور سے دیکھتا ہے یا قرآن کریم کے آیات کو دیکھتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے یا اس کے معنی کو پڑھتا ہے، اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر، تو اس کی اجازت اور گنجائش ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ میت کو غسل دیتے وقت اس کے ساتھ غسل جنابت کی بھی نیت کرتے ہیں۔ تو غسل جنابت کی نیت کر کے غسل دینا، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ تصور رکھنا کہ اس پر جو ہے اس وقت غسل جنابت فرض ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بالفرض اگر اس پر غسل جنابت فرض بھی ہو تو میت کو غسل دینے کے بعد سارے غسل اس کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس کا وہ بھی غسل ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کسی عورت کو غسل جنابت اس پر فرض ہونے کے بعد، یعنی ہم بستری ہونے کے بعد اچانک جو حیض شروع ہو جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں اس پر غسل جنابت مستقل فرض ہے یا پھر حیض سے پاک ہونے کے بعد جو حیض سے پاکی کا غسل لے گی وہ کافی ہوگا؟ تو حیض جاری ہو جانے کے بعد مستقل و صفائی پاکی کے لیے غسل کرے، یہ الگ بات ہے، لیکن اب اس پر غسل جنابت الگ سے مستقل کرنا حیض سے پاک ہونے کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف حیض سے پاکی کا غسل لے لیں، اس کے اندر غسل جنابت بھی صحیح ہو جائے گا اور اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت جنابت کے اندر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، مرغی کو ذبح کرتا ہے یا کسی اور جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اور غسل کے ذبح کے دوران وہ بسم اللہ اور اللہ اکبر بھی کہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ بسم اللہ اور اللہ اکبر یہ ذکر میں داخل ہے، اور حالت جنابت میں ذکر کی نیت سے بسم اللہ کہنا یا اللہ اکبر کہنا یا سبحان اللہ کہنا یہ بھی درست اور جائز ہے۔ اللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔